السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے اردو کے اہم نقاط الطاف حسین حالی کے ضمن میں معلومات حاصل کی تھی۔ الطاف حسین حالی اردو کے پہلے نقاط، باضابطہ پہلے نقاط اور اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے پہلے مصنف، اردو کی شعر و شاعری کے مصنف، مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف ہیں۔ بعد ازاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کے اہم نقادوں میں ایک اور اہم نام علامہ شبلی نعمانی کا بھی آتا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر سید کی صحبت میں رہ کر علم و ادب کی بہت بڑی خدمات انجام دیے ہیں۔ حالی ہو یا شبلی ہو یا دیگر رفقائے سر سید ہو، انہوں نے سر سید کی ذات سے فیض حاصل کیا اور قوم و ملت کی علم و ادب کی پروری کی اور ان کی خدمت کرنے کی خدمت بھی کی ہے۔ حالی نے علم و ادب، خاص طور پہ اردو شاعری کے بارے میں باضابطہ اپنے خیالات کو ایک شکل عطا کی، اور ان کا مقدمہ جو تھا، ان کی شاعری کا جو مقدمہ تھا، اس مقدمے کو باضابطہ ایک کتابی شکل دے کر اردو تنقید کے میدان میں ایک انقلاب سا برپا کیا۔ حالی کے بعد اردو نقادوں میں جو اہم نام آتا ہے، ابتدائی نقادوں میں وہ ایک اہم نام جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نہ صرف نقاد تھے بلکہ وہ بیک وقت مورخ بھی تھے، سوانح نگار تھے، مصنف بھی تھے، تو شاعر بھی تھے۔ شاعری میں انہوں نے فارسی اور اردو میں اپنا بہترین کلام چھوڑا ہے۔ دراصل علامہ شبلی کی پیدائش 1 جون 1857 کو اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول جیراج پور میں ہوئی اور ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، جو اپنے علاقے کے زمیندار تھے اور وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ان کی والدہ اور والد دونوں بھی حقیقی دیندار انسان تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لہٰذا ان کی ابتدائی تعلیم بھی، ان کی تربیت بھی اسی طرز کی ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مذہبی انداز میں ہوئی۔ شبلی کو ادبی ذوق اپنے والد کی طرف سے حاصل ہوا، لیکن ان کے اسکول کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی نے ان کے ادبی ذوق کی تربیت کی اور اس کو فروغ دیا ہے۔ اسلامی فقہ کی تعلیم مولانا نے رامپور میں مولانا ارشاد حسین سے حاصل کی، جنہوں نے ان کے اسلامی تصور کو مستحکم کیا۔ اعلیٰ تعلیم آپ نے لاہور سے حاصل کی ہے۔ تعلیم کے فراغت کے بعد اپنے والد کے اصرار پر انہوں نے کچھ عرصے تک وکالت بھی کی ہے، لیکن طبیعت کی عدم مناسبت کے سبب انہوں نے جلد ہی اس پیشے کو چھوڑ دیا۔ وکالت کا پیشہ اور ایک مکمل مذہبی آدمی یا طبیعت کا مذہب کی طرف مکمل مائل رہنا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وکالت میں بعض دفعہ وکیل کو جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ مولانا شبلی ایک نیک اور متقی انسان تھے، لہٰذا انہوں نے اس وکالت کے پیشے کے عرصے کو زیادہ عرصے تک انجام نہیں دے سکا۔ 1883 میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دی، اور یہیں سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ علی گڑھ کے قیام سے انہوں نے معاشی، مادی اور علمی اور سماجی سطح پر بے انتہا فائدے حاصل کیے۔ یہیں پر وہ مورخ بنے، سوانح نگار بنے، مصنف بنے، خطیب بنے، شاعر بنے، یہاں تک کہ شمس العلماء اور علامہ کا خطاب بھی انہیں وہیں پر حاصل ہوا۔ یہیں ان کی شناسائی
تحریک ندوۃ العلماء سے ہوئی اور اس کے رکن بنے، اور رفتہ رفتہ علی گڑھ اور سر سید کے خیالات سے دور ہوتے گئے، کیونکہ سر سید احمد کے خیالات اور ہمارے مذہب سے ٹکراؤ کی شکل اختیار کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایسی کیفیت میں دو مختلف خیالات ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتے۔ اب علی گڑھ سے دوری اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنی معاشی استحکام کے لیے ریاست حیدرآباد سے روابط بڑھائے، اور وہاں سے انہوں نے ان کی ادبی و علمی خدمات کے بدولت ریاست حیدرآباد سے انہیں 100 روپے وظیفہ مقرر ہوا۔ ابتدا میں انہوں نے علی گڑھ سے ایک طویل رخصت لی، بعد میں سبکدوشی اختیار کی۔ جب معاشی پریشانیاں بڑھ گئی تو حیدرآباد کا بھی سفر کیا، اور وہاں پہ سر رشتہ تعلیم و فنون پر انہیں تقرر حاصل ہوا۔ وہاں پر انہوں نے مختلف علمی خدمات انجام دیے ہیں۔ بحیثیت ادیب شبلی کی مختلف حیثیتیں ہیں، سوانح نگار، مصنف، ادیب، شاعر، تمام ان کی حیثیتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ شاعری میں انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، مختلف اصناف ہیں شاعری کی، اس میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ صبح امید ان کی مشہور مثنوی ہے، جس میں انہوں نے سر سید کے سوانح اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ان کا ایک قصیدہ عطیہ فیضی کے مداح میں لکھا گیا ہے، یہ بھی یادگار کے طور پر مانا جاتا ہے۔ مورخ کی حیثیت سے انہوں نے مضامین اور رسالے، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، کتب خانہ اسکندریہ اور الجزیرہ مشہور ہیں کتابیں۔ سوانح نگار، بحیثیت سوانح نگار بھی انہوں نے بہت خدمات انجام دیے ہیں، جن میں قابل ذکر المامون، سیرت النعمان الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی جیسی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ مذہبی کتابوں میں علم الکلام اور الکلام جیسے رسالے مشہور ہیں۔ ادیب اور نقاد، دراصل ہمارا تذکرہ یہاں پر بحیثیت نقاد، شبلی بحیثیت نقاد کے طور پر ہی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بحیثیت نقاد شعر العجم جیسی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے موازنہ انیس و دبیر، انیس اور دبیر اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، خاص طور پہ مرثیے کے، اور یہ دونوں میں اکثر ادبی معرکہ چلتے تھے، چکمش چلتی تھی۔ تو مولانا نے دونوں کا موازنہ کیا ہے، اور یہ ایک تنقیدی لحاظ سے بہترین سرمایہ ہے اردو ادب میں۔ اور ان کے مضامین شبلی کے عنوان سے بھی کتابیں ملتی ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر میں انہوں نے انیس و دبیر کی مرثیہ نگاری کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پبلشرز نے مولانا کے تنقیدی مضامین کو جمع کر کے مضامین شبلی کے عنوان سے مجموعہ شائع کیا ہے۔ اب تھوڑا سا تفصیلی طور پر ہم شبلی کے تنقیدی تصورات کو پڑھیں گے۔ شبلی کے تنقیدی افکار و تصورات ان کے کسی ایک کتاب میں محدود نہیں ہیں، یا کوئی ایک خاص تنقیدی کتاب، تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب جس میں مکمل ان کے تنقیدی نظریات ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ لیکن خصوصاً شعر العجم، ان کی کتابیں ہیں، فارسی شاعروں پر لکھی ہوئی ہے، اس کی 4 جلد وہ کتاب ہے جس میں شبلی کے تنقیدی تصورات اور ان کے وضع کردہ اصول واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب بنیادی طور پر فارسی گو شعراء پر لکھی گئی ہے، فارسی گو شعراء کی تاریخ ہے، لیکن اس کی 4 جلد کے ابتدائی حصے میں خاص طور سے شاعری کی حیت، شاعری کا مقصد، شاعری کی اہمیت و افادیت، شاعری اور سماج کا رشتہ، شعر کے لوازمات، شعر کی اثر پذیری اور شعر اور غیر شعر کے امتیازات جیسے مضامین پر مدلل بحث کی گئی ہے۔ اس جلد کے ابتدائی حصے میں
جو شعر و ادب کے متعلق شبلی کے تصورات اور ان کی تنقیدی بصیرت کی ترجمان ہے۔ شبلی نے شعر و ادب کو پرکھنے کے لیے یہ اصول فارسی اور عربی شاعری کے گہرے مطالعے کے بعد اور خصوصاً فارسی کی شعری تخلیقات کے حوالے سے وضع اور مرتب کیے ہیں۔ دیکھیے اب شبلی شبلی کے نظریات شعر و ادب کے تعلق سے کیا تھے؟ شبلی کے مطابق علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، دو ذریعوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ادراک کہتے ہیں دریافت کو، اور دوسرا ہے احساس۔ علم حاصل کرنے کے دو ذریعے، ایک ادراک اور دوسرا احساس۔ ادراک کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو انہوں نے عقلی علوم کہا ہے۔ ادراک کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو شبلی نے عقلی علوم کے ذیل میں رکھا ہے، اور احساس کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو انہوں نے احساسی علوم سے تعبیر کیا ہے۔ شبلی سائنس اور دوسرے علوم کو ادراکی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ سائنس جو ہے وہ ادراکی علوم ہے، تحقیق اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے، جبکہ شاعری کو احساسی علوم کہا گیا ہے۔ شاعر کسی چیز کے احساس کے ذریعے سے یا کسی چیز کو محسوس کر اپنے احساسات کو پیش کرتا ہے۔ ان کے مطابق عقلی علم سے مراد وہ علم ہے جو کسی شے یا واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر قبول کرے، یعنی دلائل اور ثبوت کے ذریعے اس شے یا واقعے کو جانچے، اور نتائج کو اگر عقل تسلیم کرتی ہے تو تب اسے قبول کرے، جبکہ احساسی علم کے تحت کسی شے یا واقعے کو جذبات کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ احساسی علوم جذبات سے وابستہ ہوتا ہے، اور جذبات کی بنیاد پر ہی احساسی علوم قبول کیا جاتا ہے، دلائل اور ثبوت کی بنیاد پر نہیں۔ احساسی علوم میں دلائل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً عقلی علوم کو ماننے والے شبنم کے مشاہدے کے بعد سائنٹیفک ریزن، جب اس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں شبنم کی، تو اس کے بعد دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ شبنم دراصل فضا میں پائے جانے والے بخارات ہوتے ہیں۔ یہ سائنسی علوم ہو گیا، جو رات کے آخری پہروں میں ٹھنڈک کے بڑھ جانے سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں شبنم۔ اب احساسی علوم کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جب کہ احساسی علم کے ماننے والے یعنی شاعر شبنم کو پھولوں کے آنسوؤں سے تعبیر کرے گا۔ شبنم کیا ہے؟ پھول کے آنسو ہیں، بقول شاعر کی اس تعبیر کو اگرچہ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس تعبیر سے جذبے کو تسکین پہنچتی ہے، کیونکہ شاعری خود بھی جذباتی اظہار ہے، اور جذبات کی تسکین کا نام ہی جو ہے شاعری کہلائی جا سکتی ہے۔ لہذا شبلی کے مطابق جب کوئی فنکار کسی واقعے کی تفصیل کے ذریعے سامع کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے تو وہ شاعری ہے۔ شبلی نے کہا ہے کہ شاعری دراصل ہمارے احساسات و جذبات کو چھیڑتی ہے۔ وہ شاعری جو احساس کو چھیڑتی نہیں ہے، احساس میں تبدیلی رونما نہیں کرتی، جذبات کو چھیڑتی نہیں ہے، پھر وہ شاعری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بقول شبلی، ہم شاعری کی مدد سے کسی شے کو جذبات کی سطح پر قبول کرتے ہیں، کیونکہ شاعری خود بھی جذباتی اظہار ہے۔ لہذا شبلی کے مطابق جب کوئی فنکار کسی واقعے کی تفصیل کے ذریعے سامع کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے تو وہ شاعری ہے، لیکن اگر واقعے کی تفصیل کا مطلب سامع کو محض معلومات فراہم کرنا ہے تو وہ علم ہے یا لیکچر ہے۔ جذبات کو چھیڑنا یہ شاعری ہے، اور صرف معلومات فراہم کرنا یہ لیکچر ہے۔ اس لیے شاعری کو ایک ذوقی اور وجدانی شے مانا گیا ہے۔ شاعری کیا ہے؟ ذوق ہونا چاہیے، وجدانی
طور پر جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ شاعری کہلاتے ہیں، اور اس کی تشریح و توضیح کو ایک مشکل عمل جانتے ہیں۔ کون؟ شبلی۔ پھر بھی انہوں نے مختلف مثالوں اور حوالوں سے شاعری کی ماہیت کی تشریح کی ہے۔ تو یہ نظریات تھے۔ اب شاعری کے تعلق سے ان کے کیا نظریات ہیں اس کو ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں۔ اب ہم نے کیا پڑھا کہ شبلی کا تعلق اردو کے اہم نقادوں میں ہوتا ہے۔ وہ بطور خطیب، بطور عالم، بطور مصنف، بطور شاعر، بطور نقاد مختلف حیثیتوں سے اردو ادب میں جانی اور پہچانی جانے والی شخصیت کا نام علامہ شبلی ہے۔ شبلی نے علم کو دو زمروں میں تقسیم کیا ہے، ایک ادراک اور دوسرا احساس۔ ادراک عقلی علوم کو کہا گیا ہے، جبکہ احساس احساسی علوم کو کہا گیا ہے جو احساس کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اور احساسی علوم ہی جو ہے وہ شاعری کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کے جو کچھ بھی تنقیدی نظریات ہیں وہ ہمیں خصوصاً شعر العجم کی چوتھی جلد میں ملتے ہیں۔ چوتھی جلد کے ابتدائی حصے میں انہوں نے خاص طور سے شاعری کی ماہیت، شاعری کا مقصد، شاعری کی اہمیت و افادیت، شاعری اور سماج کا رشتہ، شعر کے لوازمات، شعر کی اثر پذیری اور شعر اور غیر شعر کی امتیازات جیسے مضامین پر انہوں نے مدلل بحث کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ شاعری کے متعلق شبلی کے کیا خیالات ہیں اس کو ہم سمجھیں گے دوسرے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دوسرے ویڈیو میں ہم جو ہے ان باتوں کے علاوہ شبلی کا تصور شعر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔